السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران حیدر حسینی عزادار۔ ہمارے بہت سے اہل سنت بھائی ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، گلیوں میں جلوس کیوں نکالتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں تو لیٹ کھولتے ہیں۔ آج ان سوالات کا جواب لینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے علامہ مرزا عرفان حیدر الحسینی۔ آج ہم ان سے ان سوالات کا جواب لیں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آج دیکھیں 1400 سال سے ظالم اور مظلوم کی داستان چلتی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آدم کے دو بیٹے، ان کی آپس میں جو معاملات ہوئے وہ تمام دنیا کو پتہ ہے۔ اس میں ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، یعنی زمین پر ظالم اور مظلوم کی بنیاد پہلے دن سے رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، اب ہم دنیا کو پوچھیں گے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، تو لوگ کہیں گے جی ہم تو مظلوم کے ساتھ ہیں۔ تو مظلوم کے ساتھ ہونا، مظلوم کے حق میں آواز اٹھانے کو عزاداری کہتے ہیں۔ عزاداری مظلوم کے لیے بولنا، مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا اور مظلوم کے لیے لوگوں کو بتانا کہ لوگوں آؤ دیکھو یہ فلاں مظلوم ہے، اس پر یہ ظلم ہوا، اسے کہتے ہیں عزاداری۔ روئے زمین پر جو سب سے بڑا ظلم ہوا، اللہ کی اس زمین پر جو سب سے بڑا ظلم ہوا، اس ظلم کو کربلا کہتے ہیں۔ جب لاکھوں کے لشکر نے نواسہ رسول، جگر گوشے بطول اور وہ تطہیر کے آنگن میں پلنے والے خاندان کو سرزمین کربلا میں بے غور و کفن مار دیا، ہم لوگ 1400 سال سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم گلیوں، محلے، چوکوں، بازاروں میں رو کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی وہ جنگل میں رسول کے بیٹے کو مار دیا گیا، نواسے رسول کے گھر کو لوٹ لیا گیا، شہزادیاں جو تطہیر کے آنگن میں پلنے والی بیویاں تھیں، جو تطہیر کے صحن میں رہنے والی رسول کی بیٹیاں تھیں، انہیں برہنہ سر کر کے سرزمین کربلا میں بے غور و کفن مار دیا۔ ہم لوگ 1400 سال سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم گلیوں، محلے، چوکوں، بازاروں میں رو کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی وہ جنگل میں رسول کے بیٹے کو مار دیا گیا، نواسے رسول کے گھر کو لوٹ لیا گیا، شہزادیاں جو تطہیر کے آنگن میں پلنے والی بیویاں تھیں، جو تطہیر کے صحن میں رہنے والی رسول کی بیٹیاں تھیں، انہیں برہنہ سر کر کے ان کے ہاتھ پسے گردن باندھ کے انہیں 36 بازاروں میں پھرایا گیا۔ ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو عزاداری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں قرآن نے کہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ مظلوم کے حق میں۔ 6واں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اب جو میرے برادران اعتراض کرتے بھئی تم ماتم کیوں کرتے، خدا کے بندو ماتم کو سمجھو، اعتراض بعد میں کرو، پہلے اس لفظ کو سمجھو، پھر پہلے اس کیفیت کو سمجھو۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، جب جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تو کیا مدینے میں ماتم نہیں ہوا؟ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت نبی میں نہیں لکھا، اور بڑی شد و مت کے ساتھ لکھا، علماء نے اسے قبول کیا۔ نبی کریم نے کہا کوئی ہے جو میرے چچا کا بھی ماتم کرے؟ تو انصار کی عورتیں دروازے رسول پہ آئی، انہوں نے جناب حمزہ کے لیے گریہ کیا، حضرت حمزہ کے لیے ماتم کیا، اور نبی کریم نے انہیں دعا دی، جسے مدارج النبوت کے اندر شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے۔ اور بی بی نے رسول نے کہا کہ میں تمہاری ہمدردی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں دعا دیتا ہوں تمہارے بچوں کے بچوں کے بچے جئیں۔ اب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ عزاداری اتنا بڑا عمل ہے کہ رسول کی دعا ملتی ہے، تو میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ عزادار کو بطول کی دعا ملتی ہے، عزاداری کو رسول کی دعا ملتی ہے۔
ہماری عزاداری کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم امن پسند قوم ہیں. ملک پاکستان کو بنانے میں ہمارا لہو شامل ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ شہادتیں ہماری ہوئی ہیں. قبرستان ہمارے بھرے پڑے ہیں. ہم اس ملک کے امن کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. یہ عزاداریاں، یہ بازاروں میں جلوس، یہ گلیوں محلوں میں جلوس، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ یزید کے خلاف ہیں. تو جو یزید ہوتا ہے پھر اسے تکلیف ہوتی ہے. جی قبلہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ہمارے لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ بھی گئے ہوں گے، لیکن اب ہم ان سے کیا سوال کریں؟ آپ نے تو ان کو جواب دے دیا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں. اب کوئی ایسا سوال جو ہم بھی ان سے کریں وہ ہمیں جواب دیں. ہاں عمران بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں 1400 سال گزر گئے ہیں، یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں. انہوں نے ہم سے پوچھا بھائی تم ماتم کیوں کرتے ہو. انہوں نے ہم سے پوچھا تم نماز ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہو، تم روزہ لیٹ کیوں کھولتے ہو، تم 2 نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہو، تمہاری اذانیں 3 کیوں ہوتی ہیں. مطلب اچھا، کیا واقعی ہماری اذانیں 3 ہوتی ہیں؟ یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کی. جو کہ جمع بین الصلاۃ، جب 2 نمازیں ملا کے پڑھنی ہیں تو پھر لاؤڈ سپیکر میں تو اذانیں 2 ہی 3 ہی ہوں گی نا. ٹھیک ہے، کیا جب وہ اذان سپیکر میں دے دی، ہم نے، ہمارے علماء نے دے دی، اس کے بعد جو ہوتی ہے نماز سے پہلے ہم اذان دیتے ہیں؟ ہاں، جب ہماری دوسری نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا ظہر اور عصر ہم نے پڑھی، ایک اذان ہماری سپیکر میں ہو گئی، اس پہ ہمارے نمازی آ گئے مسجد میں، ہم نے 4 رکعت نماز ظہر پڑھی. اب اس کو پڑھنے کے بعد، اس کی سنتیں پڑھنے کے بعد جب ہم عصر کی نماز پڑھیں گے تو پھر وہاں پہ نماز اذان ہوتی ہے. یعنی کہ ہم نمازیں 5 ہیں، ان کی غلط فہمی ہے. 5 اذان، ہماری نمازیں بھی 5 ہیں، ہماری اذانیں بھی 5 ہیں. یہ صرف ہم پر دیکھیں نا، یہ ہم پر بہتان لگائے گئے ہیں لوگوں کو ہم سے دور کرنے کے لیے. آگے آپ نے کہا جی ہم بھی ان سے کوئی سوال کریں، تو میں ان سے کہتا ہوں تم ہم سے کہتے ہو کہ تم نماز ہاتھ کھول کے کیوں پڑھتے ہو، ہم تم سے پوچھتے تم باندھ کے کیوں پڑھتے ہو. دیکھیں، ہم انسان فوت ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، ایسے جھوٹ کے تو نہیں ہم باندھتے. سوال تو بنتا ہے، لیکن آپ بالکل دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں اللہ کہتا ہے میری عبادت ایسے کرو جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا اور جیسے تم لوٹ کے میری طرف آنے والے ہو. ہم پیدا بھی ہاتھ کھلے ہوئے، ہم لوٹ کے بھی ہاتھ کھلے جائیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو جو میت ہے اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں کہ کھلے ہوتے ہیں؟ بالکل سیدھے ہوتے ہیں. حد یہ ہو گئی ہے کہ جو اللہ کے پاس جا رہا ہے اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کے باندھے ہوئے ہیں. یہ فطرت کی نفی ہے یار. اب آگے آ جاؤ. آگے آپ نے غلط فہمی کیسے دور ہوگی؟ یہ غلط فہمی دیکھیں جن کی 1400 سال سے ہم انہیں دلائل دے رہے ہیں بڑے محبت پیار سے، اور انہی کی کتابوں سے دے رہے ہیں. اب الفصوح المہمہ کے اندر علامہ ابن سباغ مالکی نے لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے جناب سیدہ کا جنازہ 5 تکبیر پڑھا ہے. اب ہم سے کہتے ہو کہ تم 4 تکبیر پڑھتے ہو. ٹھیک ہے، اس طرح بھائی جان کتابوں کے اندر تمام محدثین نے، علماء نے لکھا ہے کہ ہر چیز کتابوں میں موجود. اب ہمارا کیا جرم ہے بھائی؟ تم کتاب تو اپنی نہیں پڑھتے، تو جب تم اپنی کتابیں پڑھو گے تو تم ہم سے سوال نہیں کرو. آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں. مولا آپ کے اس حسینی نیٹ ورک کو سلامت رکھے.